اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجنب شخص پہ حرام ہیں۔ مجنب سے مراد یہ ہے کہ جس شخص پہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے اس شخص کو مجنب کہتے ہیں، یعنی جس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا ہے اس شخص کو ہم مجنب کہیں گے۔ تو اس پہ کون سی چیزیں حرام ہیں کرنا وہ میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ تو ٹوٹل وہ چیزیں ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ مجنب شخص وہ کام انجام دے گا تو وہ حرام کام کرے گا، اور حرام جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ تو مجنب شخص پہ جو 5 چیزیں حرام ہیں ان میں سے سب سے پہلی ہے اپنے جسم کا کوئی حصہ قرآن پاک اللہ کے نام چاہے کسی زبان میں ہو ان کو مس کرنا، انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو مس کرنا، ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو مس کرنا، یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ناموں میں سے کسی نام کو مس کرنا، چھونا، اس کے لیے مجنب شخص کے لیے حرام ہے۔ یہ نمبر 1 ہو گیا۔ آگے نمبر 2، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا مجنب شخص کے لیے حرام ہے، یعنی نہ وہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو سکتا ہے اس کے سین میں، اور نہ ہی مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے مجنب شخص، اس کے لیے یہاں پہ جانا حرام ہے۔ نمبر 3، دوسری مساجد میں اور ائمہ علیہ السلام کے حرم پاک میں ٹھہرنا مجنب شخص کے لیے حرام ہے، یعنی دوسری مساجد جو ہیں ان میں بھی ٹھہرنا، یعنی وہاں جا کے رکنا حرام ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں جا کے ٹھہرنا مجنب شخص کے لیے حرام ہے۔ یہ ہوگا نمبر 3۔ آگے نمبر 4 آ گیا، کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے اور اٹھانے کے لیے داخل ہونا۔ اکثر لوگ یعنی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اس حالت میں کیا وہ مسجد سے کوئی چیز بس اٹھانے گئے اور فوراً واپس آ گئے؟ نہ وہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے حالت جنابت میں، اور نہ ہی کوئی چیز وہاں مسجد میں جا کے رکھ سکتا ہے۔ مجنب شخص جو ہے اگر وہ مسجد میں داخل ہوگا تو بھی حرام ہے، کوئی چیز اٹھانے کی غرض سے یا کوئی چیز رکھنے کی غرض سے، دونوں صورتوں میں اس کا جانا مسجد میں حرام ہے۔ آگے آ گیا نمبر 5، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں جو آیات ہیں، مخصوص آیات ہیں، ان کے پڑھنے پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ سجدے والی آیات کو تلاوت کرنا مجنب شخص کے لیے حرام ہے۔ تو آج یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ مجنب شخص پہ کتنی چیزیں حرام ہیں، کون سی ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہے۔ اگر کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو ہر ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ تمام مومنین کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کمنٹس کے ذریعے میری بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بس اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ خداوند کریم آپ تمام کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، اور میری لیے دعا کیا کریں کہ خداوند اعلیٰ مجھے اسی طرح توفیق دیتے رہیں اور میں آپ کی اور اپنے دین کی خدمت کرتا رہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔